بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج ہم انشاءاللہ 25ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 25ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برے کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، اس لیے وہ عذاب صرف اسی کو دیتا ہے جو گناہگار ہوگا، نہ کہ جس کو وہ چاہے۔ یوں ہی عذاب میں مبتلا اللہ رب العزت نہیں فرماتا۔ اور جس دن اللہ مشرکوں کو بلا کر فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے کیا دیا ہے کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں ہے، یعنی آج ہم میں سے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تیرا کوئی شریک ہے۔ آج ہم مانتے ہیں کہ اللہ تو اکیلا ہے، لیکن دنیا میں وہ لوگ نہیں مانتے۔ اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ خصوصی طور پر ہم مسلمانوں کو اس میں کہا جا رہا ہے۔ یہاں پر سورہ فصلت، سورہ حامیم سجدہ مکمل ہو رہی ہے کہ جس میں کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ و نصیحت کرنے سے، تبلیغ کرنے سے روکتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کئی آفریں کی کہ ہم آپ کو خوبصورت لڑکی سے شادی کا کہتے ہیں، جو آپ کو پسند ہو ہم شادی کروا دیتے ہیں، مال جتنا آپ کو چاہیے ہم مال دے دیتے ہیں، آپ سرداری چاہتے ہیں مکے کی سرداری دے دیتے ہیں، لیکن ایک اللہ کی توحید کی بات آپ نہ کیا کریں۔ اور سورہ شورا شروع ہو رہی ہے جس میں کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازش کرتے ہیں، اور دوسری طرف مدینہ جا کر کے اسلامی ریاست قائم کرنے، اور یہ جو ہے کہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ کہ اختلاف کی صورت میں قرآن کی طرف رجوع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے اس عبادتوں کے لائق صرف وہ اکیلا ہے اور کوئی نہیں۔ اور یہاں پر توحید کی 3 اقسام میں سے ایک قسم توحید اسماء و صفات، اللہ کے نام اور اللہ کے ناموں کی صفات کی ہے۔ صفات کے معاملے میں کئی طرح کے لوگوں کے گروہ ہیں دنیا میں۔ ایک گروہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ویسے انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفات نہیں، کوئی خوبیاں نہیں۔ دوسرے یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی کچھ صفات ہیں مگر وہ ان کا معنی اور مفہوم اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مستوی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مستوی ہونے کا مگر یہ مکان نہیں ہے، کوئی بغیر مکان کے ہے، اور اللہ کے لیے مکان اور جگہ وہ نہیں مانتے، یعنی اللہ لا مکان ہے۔ تو یہ غلط عقیدہ، اللہ نے اپنے بارے میں مکان منتخب کیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش پر ہے، لیکن کس طرح ہے وہ کیفیت نہیں بیان کرنی، نہ ہم نے بتانی، نہ پتہ ہے، نہ دین نے بتایا، نہ اس کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ تیسرا یعنی وہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ الرحمن اور العرش استوا سے مراد حکومت ہے، یہ تعویل کرنا صحیح نہیں، یعنی اللہ کا ہاتھ ہے جیسا کہ قرآن نے ذکر کیا ہے، ہاتھوں کا ذکر ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہ جو چیزیں اللہ کی ذات کے بارے میں قرآن و حدیث میں ثابت ہیں ہم نے ان کو ماننا ہے، لیکن ان کی کیفیت بیان نہیں کرنی، کیوں کیسی ہے یہ نہیں بیان۔ اللہ کا ہاتھ ہے جی ہے، اللہ کے پاؤں کا ذکر آتا ہے کہ جہنم جب مانگے گی اور جہنمی بھیج، اللہ اپنا پاؤں رکھ دے گا، اللہ کی پنڈلیاں ہیں، اللہ کا دیکھنا سننا آنکھ بولنا، جو چیزیں قرآن و حدیث میں ثابت ہیں ان کو مانیں گے، لیکن وہ کس طرح کی ہیں وہ کیفیت بیان نہیں کرنی۔ تیسرا گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات مخلوق کی طرح ہیں، یعنی اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نعوذ باللہ، اللہ کا چہرہ ہمارے چہرے کی طرح نعوذ باللہ۔ تو یہ نہیں، اللہ کا چہرہ ہے، ہاتھ ہے، لیکن ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں، جس طرح اللہ کی شان ہے اسی طرح ہے، ہمیں اس کی کیفیت پتہ نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے مثل اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا ہے۔ یہاں سننے کی صفت بیان کی، انسان بھی سنتا ہے اللہ بھی سنتا ہے، انسان کے سامنے 2-4 لوگ باتیں کریں شور کریں پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ ایٹ اے ٹائم کروڑوں اربوں بندوں کی سنتا ہے، سمجھتا ہے، جواب دیتا ہے، ان کے مسئلے حل کرتا ہے۔ اللہ کا سننا بندوں کے سننے جیسا نہیں۔ البصیر، اور وہ دیکھنے والا ہے، ہمارے دیکھنے اور اللہ کے دیکھنے میں کروڑوں چیزوں کا فرق ہے، تو اللہ کے دیکھنے کی جیسے کسی کی دیکھ نہیں ہو سکتی۔
اہل سنت اہل حدیث سلف صالحین کا عقیدہ ہے جو بھی اللہ کی صفات قرآن یا صحیح حدیث میں آئیں ان کو بغیر تمثیل یعنی بغیر کیفیت بیان کیے اور بغیر تبدیل کیے ویسے ہی ماننا ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کو توحید کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا اور ان سب قارئین کا ایک ہی دن ہے اور سارے انبیاء کا ایک ہی دین ہے۔ بعض جزوی مسائل میں تبدیلیاں ہوتی ہیں مگر بنیاد سب انبیاء کی توحید ہے اور شرک کو مٹانا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ کلمے کا پہلا حصہ سارے نبیوں کا ایک ہی رہا، لا الہ الا اللہ، کہ صرف ایک اللہ ہے، ایک معبود برحق کا اور کوئی نہیں۔ آگے شریعتیں مسائل بدلتے رہے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا اجر ملتا ہے اور محض دنیا کے طلبگار کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہوگا ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی کی طرف رکھتا ہوگا ہم اسے اسی میں سے کچھ دے دیں گے۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے بتائے اور فرمائے ہوئے طریقوں پر نہیں ہیں، یعنی شرک اور معاصی جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے انسان کو اس راہ پر لگایا ہوا ہے، جبکہ اللہ نے اسی شرک کو ختم کرنے کے لیے ہر دور میں نبی بھیجے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے تمام فیصلے حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراہ کر دیتا، سب کو امیر ترین ہی بنا دیتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہے نازل فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ ہر مصیبت جو ہے وہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج دن اور رات میں اور آپ کئی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، ہو سکتی ہیں گھروں کی پریشانیاں، میاں بیوی کی پریشانیاں، روزی کی پریشانیاں، روٹی کی پریشانیاں، معاشرے کی پریشانیاں، عزت کی پریشانیاں۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اور جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس چیز میں پریشان ہوں، وجہ کیا ہے؟ وہ میرا کوئی گناہ ہے، آپ کا کوئی گناہ ہے، اس گناہ پر غور کیا جائے اور اس گناہ کو چھوڑا جائے۔ تو اگر انسان اپنے ہاتھوں کی کرتوت اور کمائی کا اندازہ کرے تو اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اور سلف صالحین سے نیک جتنے بڑے لوگ آج تک گزرے ہیں ان کا یہ طریقہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف مصیبت پہنچتی تو وہ فوراً سمجھ جاتے کہ ہم سے کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے، وہ اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر آج میں اور آپ اپنی غلطی دور نہیں کرنا چاہتے، ہم اگلے بندے کو غلط کرنا چاہتے ہیں اور جانتے ہیں اور طریقے آتے ہیں، خود نہیں صحیح ہونا چاہتے۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ اس کے بعد مومن بندے بدلہ بھی لے لیتے ہیں اور معافی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی اور ظلم ہو تو وہ صرف بدلہ لیتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے، یعنی جتنی کسی نے تکلیف پہنچائی ہے اتنا بدلہ لیتے ہیں۔ اگر کسی نے ایک بار آپ کو برا بھلا کہا تو آپ ایک بار برا بھلا کہیں گے، دو بار نہیں کہیں گے۔ تو یہ مومن بندے کی خوبی، لیکن وہ اگر معاف کر دے تو یہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ یعنی بدلہ لینے سے وہ عاجز نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، بلکہ طاقت کے باوجود معافی کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پر طاقت ہونے کے باوجود، فوج ہونے کے باوجود، صحابہ کے ساتھ سارا اسرہ ہونے کے باوجود نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا اور فرمایا کہ آج تمہارے اوپر کسی طرح کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور معافی دینا کسی کو یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر بھی رکھی ہے۔ اور میں کہ معافی کو اللہ پسند کرتا ہے، اے میرے بندوں تم بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو۔ آج یہ معاملہ اتنا مشکل ہے کہ بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، باپ بیٹے کو نہیں، بیٹا باپ کو نہیں، دوسرے ہمارے دنیا کے معاملات ہیں، مسجد کے معاملات ہیں، کمیٹی کے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں۔ ہر کسی کو ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بننا چاہیے زندگی کے ہر معاملے میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں اولاد کے بارے میں فرمایا کہ اولاد دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، کسی قبر پر جانے سے اولادیں نہیں ملتی۔ مکہ کے اندر جو لوگ گئے ہیں، لوگ کبوتروں کو دانے ڈالتے ہیں، دانے ڈال کے ان میں سے جو چنتے ہیں کہ یہ عورت کھا لے گی تو اس کو اولاد مل جائے گی۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یہ سورۃ الشورى کی 49 اور 50 نمبر آیت میں، جس کو وہ اللہ چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، اور یا انہیں مکس کر کے دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے، اور جن کو اللہ چاہے بانج کر دیتا ہے۔ یعنی جو مرضی تو پھر کر لے،
جو مرضی چاٹ لے، جو مرضی تو گندگی اٹھا کے کھا لے، تجھے اولاد نہیں ہو سکتی۔ غیر اللہ سے اولاد مانگ کے دیکھ لے، غیر اللہ کے در پہ دھکے کھا کے دیکھ لے، ان پر تو یقین رکھ لے، تو خود بھی گندا ہو جائے گا اور گندگی کے کاموں میں تو پڑ جائے گا اور تمہیں اولاد نہیں مل سکتی۔ لیکن جس کو اولاد چاہیے، آپ گندگی بھی اس کو اٹھا کے دے دیں گے، وہ اولاد کے لیے پریشانیاں دور کرانے کے لیے وہ گندگی بھی کھا جائے گا۔ یہ انسان اتنا گندا ہو جاتا ہے جب وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا، اور توحید کے بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کو کم و بیش 80 سال تک اللہ نے اولاد نہیں دی، اور فلسطین کا علاقہ، ملک شام کا علاقہ نبیوں سے بھرا ہوا ہے، نبیوں کی بے شمار قبریں، مگر پتہ نہیں کسی کا، لیکن اس وقت پتہ ہو رہا ہوگا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام 80 سال تک اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ پتر دے دے، دھی دے دے، اولاد دے دے، مگر کسی نبی کے در پہ نہیں گئے، کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا انعام اتنا بڑا دیا۔ اگر آج ہم اس پہ غور کر لیں، اللہ کے ساتھ مخلص ہو کے جڑ جائیں، وقتی طور پر پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لوگ مذاق اڑائیں گے، آپ کا مرنے کو بھی دل چاہے گا، مگر ایک اللہ سے رشتہ جوڑے رکھیں۔ اس کا فائدہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں 80 سال تک اولاد نہیں دی، کسی در پہ نہیں گئے، اللہ کو کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں دیا۔ جانتے ہو پھر اللہ نے انعام کیا دیا؟ بڈھے والے اللہ نے پتر دیتا، پتر دینے تو بعد اللہ نے کہا کہ ذبح کر، ذبح کرنے کے لیے بھی گئے، اللہ نے کامیاب کیا۔ اللہ نے اب انعام کیسے دیا؟ رہتی دنیا تک لوگ حج عمرہ کرتے رہیں گے، اور لوگ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام پر رحمتیں، درود اور سلام پڑھتے ہیں، اور وہ جا چکے ہیں سالوں سے، لیکن ان کا نام زندہ اللہ نے ایسا کیا کہ میرے ساتھ جڑنے کا انعام دنیا میں یہ ہے، اور آخرت میں کیا ملے گا یہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج میں اور آپ بھی دنیا سے کئی چیزوں سے پریشان ہیں۔ ہم جب اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کے پاس بھی جاتے ہیں، اوروں پر بھی یقین رکھتے ہیں، پھر وہ چیز بات اب ہمیں مل جاتی ہے، مگر پریشانیاں مصیبتیں بہت آتی ہیں، کیونکہ ہم صرف ایک اللہ کے ساتھ جڑے نہیں رہتے۔ ایک اللہ سے جڑنے کا انعام ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی اور قیامت تک ان کا نام زندہ رہنے کا آپ اندازہ کر کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے دل کو سمجھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کسی بشر سے، نبی سے وحی کی 3 صورتوں کا بیان ہے کہ ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، وحی کے بغیر اللہ کلام نہیں کرتا، یا پردے کے پیچھے سے اللہ بات کرتا ہے، یا کسی فرشتے کو بھیج کر کے، اور وہ اللہ کا حکم جو چاہے اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں نبی پر۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ اللہ رب العزت دل میں بھی بات ڈال دیتا ہے یا خواب میں بتا دیتا ہے، اور یہ نبیوں کی بات سچی ہوتی، امت کے کسی فرد کے خواب پر دین نہیں بن سکتا، دین مکمل ہو چکا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مجھے خواب آیا، میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اتنے سال دین پڑھا ہے، آج مجھے خواب آیا، فلانا ملا ہے۔ نبی نے کہا ہے کہ امت کو پیغام دے دو، یہ پیغام اتنی بار یہ سورت پڑھ کے یہ صدقہ کر دے، پریشانی دور ہو جائے گی، یہ سب جھوٹ فراڈ ہے۔ اور نبی کا خواب تجھے ہے، کیسے ہم تمہیں مان لیں کہ تیرا خواب سچا ہے؟ کیا تو نبی ہے کہ تیری بات مانی جائے؟ وہ بات نبی کی بتا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو خواب آیا وہ فرض کر لے، لیکن آپ کی بات ماننے کا کس نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا۔ آپ کو خواب آیا ہو، ہم آپ کو 1 منٹ کے لیے مان سکتے ہیں کہ خواب سچا ہے، لیکن آپ کی بات امت کو پھیلانے کا یہ کس نے طریقہ بتایا؟ آپ نے، اللہ نے اور رسول نے نہیں بتایا۔ تو یہ لوگ خوابوں پر آج چل رہے ہیں کہ فلاں خواب آیا، ایسے کر دیں، یہ پڑھ دیں، یہ بالکل غلط طریقے، دین نے نہیں بتایا۔ پردے کے پیچھے سے بات کرنا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پردے کے پیچھے سے بات کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پردے کے پیچھے سے معراج کی رات بات کی۔ اور لوگ کہتے ہیں جب معراج کے رات بھی اللہ کے نبی نے نبی کو نہیں دیکھا، اور نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا تو لینے کیا گئے تھے؟ یہ لوگ سوال پیدا کرتے ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، ہاں یہ بات تو ٹھیک تھی، اتنا صبر کیوں کروایا؟ اللہ نے یہ شان دینی تھی کہ کسی نبی کو آسمانوں پہ نہیں بلایا، لیکن تمہارے نبی کو اپنے پاس بلایا اور 3 بڑے تحفے دیے، یہ شان اللہ نے دینی تھی، لیکن دکھانا مقصد نہیں تھا۔ دنیا میں دنیاوی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سامنے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ نبی نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا، وہ جھوٹا ہے، اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور نبی سے بھی پوچھا گیا، آپ میں نور انا راہو، اللہ نور ہے، میں کیسے اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ دوسری جگہ پوچھا گیا، آپ میں ہاں میں نے دیکھا ہے، بقلبی، اپنے دل کی آنکھ سے۔ تو دل کی آنکھ اور ہے، یہ آنکھ اور ہے۔ تو دل کی آنکھ میں تصور ہے، دنیا کی آنکھ سے آپ صحیح مشاہدہ کرتے ہیں، تو یہ صحیح دنیا کی آنکھ سے نہیں دیکھا، اور ایسا ممکن نہیں۔ اور فرشتے کے ذریعے جیسے حضرت جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر کے آتے تھے،
یہ 3 صورتوں کی وضاحت ہے۔ یہاں پر سورۃ الشورى مکمل ہو رہی ہے جس میں تکوینی حاکمیت کا بیان ہے، اور سورہ زخرف شروع ہو رہی ہے جس میں تشریعی حاکمیت کا بیان ہے، یعنی جب خالق مالک اس پوری دنیا کا ایک اللہ ہے تو اس دنیا میں قانون اور نظام بھی صرف ایک اللہ کا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد نبیوں کا، دین والوں کا، توحید والوں کا مذاق اڑایا گیا، اڑایا جاتا رہے گا۔ جو نبی بھی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، بس ہم نے ان زور آوروں کو تباہ کر ڈالا اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ اور جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوتے، آج میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں شاید کسی ایک آدھ بندے کے جس نے دین پڑھا ہوا صحیح سے، اس کے علاوہ سفر کی سواری کی دعا شاید کسی کو نہ آتی۔ ہم وہ دعا پڑھتے ہیں 3، ایک بار سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ پوری دعا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کہتے ہیں اللہ اکبر۔ آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھ رہے ہیں یہ دعا پڑھیں، کار پہ بیٹھ رہے ہیں دعا پڑھیں، آپ گدا گاڑی پہ بیٹھ رہے ہیں دعا پڑھیں، رکشے پہ بیٹھ رہے ہیں دعا پڑھیں، ٹانگے پہ بیٹھ رہے ہیں دعا پڑھیں، جہاز پہ بیٹھ رہے ہیں دعا پڑھیں۔ افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ کسی کو آتی نہیں۔ دوسری افسوس کی بات ہے کہ کوئی چینل، کوئی ادارہ اس کو دکھاتا نہیں، سوائے سعودی عرب کا جو ہوائی جہاز ہے سعودی ایئر لائن، جو بھائی جاتے ہیں وہ جب جہاز چلنے لگتا ہے تو عربی میں یہ سنت والی پوری دعا پڑھتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک مثال ہے۔ اور جو ان کی سرکاری بسیں ہیں، سرکاری بسوں میں بھی یہ اہتمام کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اہتمام اب کم ہو گیا یا برائے نام رہ گیا، لیکن جہاز میں ابھی تک الحمدللہ سعودی لائن میں جاتے آتے وہ یہ پوری دعا پڑھتی۔ دعا کیا 3 بار آپ نے پڑھنا، یاد کر لیں۔ موٹر سائیکل تو سب کے پاس ہے نا، سائیکل ہے آپ کہیں جا رہے ہیں، یہ دعا آپ کو یاد ہونی چاہیے، نہیں تو یاد کر لیں، رمضان کے اندر یاد کر لیں۔ 3 بار کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعدا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ یہ دعا آتی ہے کسی بھائی کو؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ کسی کو نہیں تو یاد کرنی ہے انشاءاللہ یا نہیں؟ انشاءاللہ۔ تو عید کا چاند نظر آنے سے پہلے یاد کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ کون یاد کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا۔ آج انہیں ہاتھ کھڑا کیا جی۔ اس کے بعد عرب لوگ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ، کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ ہماری سفارش کریں گے، اور اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے تھے۔ اللہ کے لیے نعوذ باللہ بیٹیاں جو اللہ کی شان کے خلاف ہے، اور اپنے لیے بیٹے، یہ دونوں غلط کام ہے۔ ان میں سے کسی کو جب جس چیز کی یعنی بیٹی کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے رحمان کے لیے بیان کی ہے یعنی بیٹی کی، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، خوشی نہیں آتی کیونکہ اللہ کی عید دینے لگا ہے۔ لیکن پتر بھی خوشی سارے مانگتے پھرتے، تی آ جائے تو پانی پایا جاتا سیکھتے کہ کیوں تی آ گئی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ گندی رسم ہندوؤں کے ساتھ 900 سال رہنے کی وجہ سے، جہیز کی لعنت کی وجہ سے نفرت ہے کہ بیٹیاں اللہ نے 5 دے دیا، بیاواں دا کنے تو کنے کیا جہیز دیو تے لگو، یہ لعنت ہے جنوں اسی چھڈن لی تیار نہیں، نہ مولوی نہ اسی نہ تسی۔ لیکن وراثت دین نے کیا ہے؟ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، نہ لینے کے لیے تیار ہے۔ بہن بھی کہندی نہیں مینوں نہیں چاہیے، بھرا دے منہ تو دروازے تو میں چلی جاؤں گی، کیویں آواں گی، ماں پیو کا رہا نہیں۔ یہ دین نے کہا یہ نہیں دے، لیکن یہ دین نے نہیں کہا وہ بھی ہنس کے لے رہی، آپ دے بھی رہے۔ تو اس شادیوں پر کون ہے جو آج کھڑا ہو، گاؤں کے لوگ متفق ہوں کہ کسی کو جہیز نہیں لینے دینا، نہیں دینے دینا، کوئی تیار نہیں۔ اور میں نے اپنے وقت یہ پوری کوشش کی تھی کہ میں نے نہیں لینا، دینی مجبوری تھی کیونکہ ماحول ایسا نہیں، ایسے لوگ نہیں مل رہے کہ جو بغیر جہیز کے بہنوں سے شادی کرے، لیکن اپنے لیے میں نے پوری کوشش کی اینڈ تک، لیکن آخر میں انہوں نے زبردستی نہیں دی، پھر ہم نے تھوڑا دینا ہے اور شادی کے دن انہوں نے دے دی۔ میں نے کہا فائدہ کیا ہوا؟ جس چیز کو توڑنا چاہتے تھے وہ لوگوں نے آپ نے پھر زندہ کر دی۔ تو یہ ایسے ہم ہندوؤں کی رسم میں جگڑے جا چکے ہیں، آپ چاہنے کے باوجود جان نہیں چھڑا رہے۔ لیکن اگر چند لوگ نوجوان بڑے اتفاق کر لیں اور گاؤں کا اتفاق ہو جس پر کئی جگہوں پر عمل ہو سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ شادی پر 5 لاکھ خرچہ کر سکتے ہیں، کیا 1 لاکھ کا بیڈ اور جو چیزیں ضرورت کی نہیں بنا سکتے؟ مر جائیں گے یا یعنی غریب ہو جائیں گے؟ کیوں نہیں ہم نوجوان جب بیٹھے جن کی شادیاں نہیں ہوئی تہیا کر لیں کہ میں نے شادی وہاں کروانی ہے، جہیز نہیں لینا، اور اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ نہیں ہے میں دے دوں، جاؤ یہ بھی آفر۔
آپ کہتے نہیں میرے پاس بیڈ بنانے کے پیسے نہیں، یاسر مکی کے پاس آ جانا بیڈ میں بنوا کے دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جہیز کی کوئی چیز نہیں لے۔ ایک بار ہمت کریں، آپ ہمت کر دیں گے، 5 نوجوانوں نے مثال قائم کر دی تو پورے گاؤں کی قسمت بدل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد باپ دادا آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر راہ ہدایت پر ہیں، راہ یافتہ ہیں۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے، پیسے والے لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم اپنے باپ دادا کے جس دین پر ہم نے ان کو پایا، ہم اسی کے دین پر اور اسی کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں۔ کسی بڑے آدمی کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا؟ کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے تو خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی، ان میں بعض کو بعض پر درجوں پر بلند کیا تاکہ وہ بعض لوگ بعض کو تابع بنا لے۔ تو یہ اللہ کی نظر میں پیسہ اہمیت نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دینی لوگ بھی عام طور پر دین پڑھنے والے دنیاوی لحاظ سے عام طور پر کمزور ہوتے، اور نبی بھی دنیاوی لحاظ سے کمزور ہے، نبی پسند ہی نہیں کرتے، نبی کے بعد جتنا آتا فوراً تقسیم کر دیتے۔ ایک نماز میں آپ نماز پڑھی، گھر میں کوئی سونا پڑا تھا، نماز میں خیال آتا رہا کہ سونے کا کیا کروں گا، سلام پھیرا، آپ بھاگ کر کے گھر گئے اور سونا لائے، صدقہ کیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کی جو خیریت تھی؟ ہمارا سونا گھر پیا سی اندر خیال ہی آئی جاندے سی، آج میرے اور آپ کے پاس کیا کچھ نہیں کرو میں، لیکن صدقہ کرنا پہ بھائی ساڑھے دل ہی نہیں، چہرہ جنہوں سے کہنے جگرا وہ نہیں گا۔ ابھی میں نے آخری سے میں آپ سے بات بھی کرنی، بات اور ضرور جاری مسجد کے کلین کے حوالے سے۔ مسجد کا کلین اندازہ میں نے لگایا ہے تو 12 سے 15 لاکھ لگے گا، اور ابھی ہم 10-12 لاکھ سولر سسٹم پر لگا چکے ہیں، اور اس پر 10-10 ہزار اگر 100 بندہ دے تو ہمارا 10 لاکھ 1 منٹ میں جمع ہو سکتا ہے۔ کیا 10 ہزار دینے کی ہماری اوقات نہیں؟ لیکن جہیز پر لگانے کے لیے ہم سب تیار بیٹھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین کو پیسے کو پسند نہیں کیا، لیکن ہمارے پاس ہے لیکن دینے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کی نعمتوں کی حقارت، اور دنیا کافروں کے لیے اور آخرت اہل ایمان کے لیے، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی امت ہو جائیں گے تو یقیناً ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں یعنی کافروں کے، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی بن جاتی، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر وہ تکیے لگاتے ہیں چاندی کے اور سونے کے، یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقی لوگوں کے لیے۔ کافروں کو اللہ یہ سونے چاندی کی ساری چیزیں دے دیتا مگر آخرت میں کچھ نہیں، یعنی اس میں ڈر یہ تھا کہ مسلمان بھی دنیا کی نعمتیں دیکھ کر کے کہیں بہک نہ جائیں، اس لیے مسلمانوں کو اللہ نے کچھ دے دیا، لیکن اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ نے صرف اس لیے مجھے اور آپ کو کچھ اچھے حالات میں رکھا ہے تاکہ ہم ان کا یہ مال و دولت دے کر کے بہک نہ جائیں، کہیں کفر ہی نہ کر بیٹھیں اپنے رب سے۔ تو اللہ نے ہمیں کچھ دے دیا کہ آپ اپنا میانہ روی سے کچھ زندگی گزار سکیں، اور کسی دینی روح کو اللہ نے بہت بھی دیا ہے، جس کو جتنا دیا ہے کہ سمجھ لیں اس میں اس کی آزمائش ہے۔ آپ کے پاس کروڑا گاڑی ہے، آپ کا لینڈ کروزر ہے، آپ کی کوٹھی بنگلہ، آپ دین والے ہیں، نمازی ہیں، تو آپ اللہ کے ہاں آزمائش میں ہیں اس چیز کے اندر۔ آپ غریب ہیں، کھانے کو نہیں مل رہا، روٹی پوری نہیں ہو رہی، تو آپ پھر بھی اللہ کے آزمائش میں۔ اللہ نے آزمائش کے لیے غریبی اور امیری رکھی اور کچھ نہیں۔ گمراہ شخص بھی اپنے رب کو ہدایت پر سمجھتا ہے اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں، اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی جو گمراہ شخص ہے نا وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ سچا ہے، لیکن ایک مومن مسلمان اپنے رب کے بارے میں کیوں بدگمان ہو سکتا ہے یا کیوں ہوتا ہے؟ اور اللہ کو جب غصہ آ جائے تو عذاب آتے ہیں، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا، یعنی فرعون اور آل فرعون کا یہاں پھر تذکرہ ہوا۔ مشرکین مکہ کا قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر واویلا کرنا، چیخنا، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم چیخنے لگی۔ قیامت کے دن تقوی کی بنیاد پر قائم ہونے والے رشتے ہی کام آئیں گے، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے پرہیزگاروں کے پرہیزگار اور متقی ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ یہاں پر سورۃ الزخرف مکمل ہو رہی ہے جس میں تشریح حاکمیت اور زمین ملک اللہ کا ہے تو اللہ کا قانون ہو، اور آگے سورۃ الدخان شروع ہو رہی ہے۔ اہل مکہ کی شدید مخالفت کے سبب ان کے لیے بد دعا کی گئی، یعنی ان پر قحط آ پڑا،
مگر ان کی سر سے گردن سے سریا پھر بھی نہیں نکلا۔ پھر ان لوگوں نے منت سماجت کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں ہمارے حالات درست ہو جائیں۔ پھر اللہ نے دعا کی تو ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ان سے قحط ختم ہوا۔ یہ سورۃ الدخان ہے جس کے شروع میں فیصلوں کی رات کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کون سی رات ہے۔ لیلہ مبارکہ کہا، اور لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر، جو ان تاک راتوں میں اس آخری عشرے میں لوگ اس کو فیصلوں والی رات کو پچھلے مہینے شب برات کو شعبان کی 15ویں رات کو سمجھتے ہیں، اسی آیت سے، جو بالکل غلط ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں بلکہ قرآن کے خلاف ہے۔ شب برات اور شب معراج یہ دو ایسی راتیں ہیں جن میں لوگ جاگ کر کے عبادتیں کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، کھانے بانٹتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں نیک عمل ہے مگر دین کے اندر یہ گناہ کے عمل ہے، بدعات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں کوئی یہ کام نہیں کیے۔ اگر آپ یہ کر رہے ہیں گویا کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ آپ کو نہیں پتا تھا، آج مجھے پتا چلا ہے۔ نعوذ باللہ آپ زیادہ نیک نہیں تھے، ہم زیادہ نیک ہیں۔ یہ آگے بڑھنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار منع کیا ہے کہ اپنے نبی سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ کسی صحیح حدیث سے شب برات جس کو شبرات کہتے ہیں یا شب معراج جس رات آپ کو معراج ہوئی ہے اس رات کی باتیں کرنا، جاگنا، اگلے دنوں کے روزے رکھنا، یہ خلاف سنت عمل ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں یعنی لیلۃ القدر میں اتارا اور ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی لیلۃ القدر میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس رات یعنی فرشتوں کے سپرد کام کیے جاتے ہیں جو آپ نے پورا سال کام آپ کے ساتھ ہونے، زندگی ملنی، موت ہونی، کاروبار، پیسہ کتنا کمانا وغیرہ، پورے ایک سال کا سیٹ اپ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور اس رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، مگر یہ رات اللہ نے چھپا دی آخری عشرے میں، اور آخری عشرے کی تاک راتوں میں کم از کم 5 راتیں عبادت کر کے گزاریں تو یہ رات آپ پا سکتے ہیں۔ مگر جتنا شب برات کے لوگ جا کر کے بدعتیں کرتے ہیں نا، اس لیلۃ القدر میں جاننے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کرتا، کوئی نہیں جاگتا سوائے چند لوگوں کے، کیونکہ اس حقیقت سے اتنی سستی اور غفلت اور بدعت والی راتوں میں جاگنا اور اتنی اہمیت آخر یہ افراط و تفریط کیوں ہے؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں قرآن کے ساتھ، جس کا اتنا حکم اور جس کے اجر کا اتنا اہتمام کیا گیا اور جس کے بارے میں دین نے اتنا بتایا اس کی کوئی فکر نہیں، اور جس کا دین نے نہیں بتایا بدعتیوں نے، غلط کام کرنے والے نے اس کو اتنا پروان چڑھایا کہ ہر کسی کو پتہ چل گیا۔ اس کے بعد 29 سے 25 آیات تک آل فرعون کا پھر انجام ذکر کیا گیا۔ برے بندے کے مرنے پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، کہا کہ سو ان پر نہ تو آسمان اور زمین روئے اور نہ ان کو کوئی مہلت ملی۔ اس آیت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب نیک بندہ فوت ہوتا ہے زمین بھی اس کے فوت ہونے پر روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ کائنات کی بناوٹ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، ہم نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ اس کے بعد احوال جہنم بیان کیے گئے اور احوال جنت بیان کیے گئے جن کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، بات کو کلوز کروں۔ آگے سورۃ الدخان مکمل ہو رہی ہے جس میں اہل مکہ کی مخالفت اور قحط کی بد دعا، اور آگے سورۃ الجاثیہ شروع ہو رہی ہے جس میں توحید اور آخرت سے متعلق کفار مکہ کے شبہات اور اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کا مذاق اڑانے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو انسان کے تابع اور مطیع کر دیا گیا۔ غور کر اے انسان، زمین کے اندر جتنی چیزیں ہمارے اختیار کے اندر کنٹرول میں، جہاز کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ ایک پائلٹ۔ اونٹ کتنا طاقتور ہے لیکن چھوٹا بچہ بھی مہار تھا، ہم نے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ ہر چیز کو انسان کے تابع کر دیا۔ انسان تو اپنی اہمیت نہیں سمجھتا۔ اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا، ہر چیز ہمارے تابع ہے لیکن ہم اللہ کے تابع ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت کی باتیں بتاتا ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، یعنی دلائل کا انبار ہے توحید پر، سنت پر اور انسانی ضروریات اور حاجات کے لحاظ سے، مگر ہم نے سب نے اس قرآن کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ سمجھنے اور ترجمے سے پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، صرف اس کو چومنے چاٹنے کے لیے ہم نے رکھا ہے، آنکھوں پر لگا لیا، سینے پر لگا لیا، مردوں کو بخشنے کے لیے رکھا ہے، قرآن خانیوں کے لیے رکھا ہے، جس سے مولوی کے پیٹ میں اچھے اچھے کھانے آئیں، جیب میں پیسے آئیں، ان کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ لیکن اس کو پڑھ کر کے لوگوں کو سمجھایا جائے، ان کی زندگیاں بدلی جائے، نہ کوئی محنت کر رہا ہے نہ محنت ہو رہی، نہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد خواہشات نفس کی پیروی کو معبود کہا
आज हम सब इसी के अंदर नौज़ुबिल्लाह पड़े हुए हैं। और आगे फरमाया, क्या आपने उसे भी देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद और खुदा बना रखा है, और बावजूद समझ और बूझ के अल्लाह ने उसे गुमराह कर दिया और उसके कान और दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आंख पर पर्दा डाल दिया। उन मौलवियों को खुसूसी तौर पर गौर करना चाहिए जो झूठ और मनगढ़ंत किस्से कहानियां बगैर दलीलों के सुना करके लोगों को हक और कुरान से दूर करते हैं। तो फिर अल्लाह ने उनके इल्म के बावजूद, समय के बावजूद उनको गुमराह कर दिया, और फिर वो लोगों को, औरों को भी गुमराह करते हैं और खुद भी गुमराह होते हैं, और इस पर वो फख्र महसूस करते हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, आप देख रहे हैं बाज़ मौलवी और स्कॉलर्स ने यही तरीका अपनाया हुआ है और उनका यही हाल है। ये है हमारी किताब कुरान जो तुम्हारे बारे में सच सच बोल रही है। हम तुम्हारे अमाल लिखवाते जाते हैं, यानी अल्लाह के इल्म के बाद, अल्लाह के इल्म में सब कुछ, इसके बावजूद फरिश्तों के जी अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ नोट करवा रहे हैं, रिकॉर्ड करवा रहे हैं। पूरा एक सिस्टम है, पूरी एक फोर्स काम कर रही है हमारे अमाल को महफूज करने में, और एक जबरदस्त नेटवर्क उस पर काम कर रहा है ताकि हम समझें, गौर करें और अपनी इस्लाह करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले मुझे फिर आप सबको समझने की और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।